الرحمن الرحیم۔ قادیانیت آج دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ قادیانیت مسلمانوں اور مسلمانوں کے بچوں کو قادیانیت بنانے پہ اپنے دن اور رات کی محنت کو لگاتار رکھے ہوئے ہے۔ آج مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کس طرح ورگلاتے ہیں اور کس طرح قادیانی بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے سکولز کے اندر، اپنے کالجز کے اندر آپ نے جانا ہے، مسلمانوں کو اپنے گھر دعوت پہ انوائٹ کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کی دعوت کرنی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اپنے بچوں کو کہہ کے اپنے گھر میں، اپنے مراکز میں اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں چھوٹے بچوں کو سویٹس پیش کرتے ہیں، انہیں کیک پیش کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، انہیں کھلونے دیتے ہیں اور اس جھانسا دے کے پھر کہتے ہیں دیکھو بیٹا جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اذان تم دیتے ہو وہی اذان ہم دیتے ہیں۔ دیکھو بیٹا رمضان آتا ہے، رمضان المبارک میں جس طرح تم روزے رکھتے ہو اسی طرح ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو دیکھو بیٹا اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو دیکھو ہماری لائبریری کے اندر قرآن مجید موجود ہے، دیکھو ہماری الماری کے اندر قرآن مجید موجود ہے، جو تم قرآن تلاوت کرتے ہو وہی ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں، اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو اٹھا کے دیکھ لو، اگر تمہیں زیادہ ہی کچھ اشکال کا سبب بن رہا ہے تو اپنے مولوی کے پاس لے کے چلے جاؤ، اپنے کسی بڑے کو دکھا کے آ جاؤ کہ یہ دیکھو قرآن مجید وہی قرآن ہے جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو ہمارے تمام عبادات کے طریقے وہی ہیں جو تمہاری عبادات کے طریقے ہیں۔ تو پھر بیٹا دیکھو حکومت بھی ہمیں کافر کہتی ہے، مسلمان بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، تو بتلاؤ ہم کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی آپ نے سچ کہا ہے، آپ کافر نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹا سا بچہ قادیانی ہو جاتا ہے اور اسے یہ روکتے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے گھر جا کے بتانا نہیں کہ میں قادیانی ہو گیا ہوں، آپ نے کسی اپنے مولوی سے سوال نہیں کرنا، وہ تمہیں کافر کہہ دیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بچوں کو اس طرح یہ ورگلاتے ہیں۔ قادیانی نوجوان لڑکوں کو تیار کرتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو تیار کرتے ہیں اور یہ انہیں سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر داخل کرواتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کی فیسیں برداشت کرتے ہیں، ان کے میس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کی مکمل تعلیم کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت لڑکیوں کو سکولز کالجز کے اندر داخل کروا کے انہیں ایک سبق دیتے ہیں کہ تم نے نوجوان لڑکوں کو اپنی محبت کے جھانسے کے اندر لے کے آنا ہے، اپنی محبت میں انہیں گرویدہ کر کے انہیں تم نے اپنے گھر انوائٹ کرنا ہے، تم انہیں شادی کے لیے مدعو کرو گی، دعوت ہوگی کہ میرے ساتھ شادی کر لو، اپنے گھر میں بلاؤ گی، ہمارے مراکز میں لے کے آؤ گی۔ تو پھر نوجوان لڑکیاں یہ ان سے پیسہ لے کے اسی طرح کرتی ہیں، یہ بھی قادیانی، اور ان کو محبت کے جھانسے میں ڈال کے ان نوجوان لڑکوں کو محبت دے کے انہیں بھی قادیانی بنا دیتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر لے آتی ہیں۔ یہ اسی طرح کئی سینکڑوں مسلمانوں کو آج تک قادیانی بنا چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے۔ کسی قادیانی کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، کسی قادیانی کے ساتھ آپ ان کی محبت کے لیے، ان کی دعوت سننے کے لیے قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کی مجالس کے اندر آپ بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، ان سے پیار رکھنے والا کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتا، ان سے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی رگوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ وہ کبھی بھی قادیانی کو نبی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو قادیانی کو نبی کہتا ہے وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا
انکار کرتا ہے اور جو ختم نبوت کا انکار کرے اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے کسی طریقے کے ساتھ اس سے کوئی ریلیشن رکھنا، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج دیکھیں قادیانی ہمارے مسلم بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کس طرح ورگلا رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو، نوجوان لڑکوں کو۔ سب سے زیادہ قادیانیوں کا فتنہ جو حملہ آور ہے وہ مسلم نوجوانوں کے اوپر ہے۔ مسلم نوجوانوں کے اوپر کس طرح فتنہ آور ہے یہ دیکھیں آپ، روے سے دیکھ کے چنیوڑ تک مختلف بسوں کے اندر انہوں نے صرف لڑکیاں اس لیے داخل کی ہوتی ہیں کہ آپ نے مسلمان نوجوان لڑکوں کو پھنسا کے اپنی محبت میں لا کے تم نے ان کو شادی کی دعوت دینی ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح تیزی کے ساتھ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو قادیانیت بنانے پہ یہ مجبور کر رہے ہیں، اور مسلمان نوجوانوں کو کبھی مال کا جھانسا دے کے، انہیں کبھی نوکری کا جھانسا دے کے، کبھی انہیں کوٹھی کا جھانسا دے کے، کبھی انہیں باہر کے ویزے دے کے یہ قادیانیت بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو ان کی ملت میں آپ کام نہیں کر سکتے، ان کے ماتحت آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے ویزا لے کے باہر جا کے کماتے ہیں تو آپ کا کھانا حرام کا ہے، آپ کا پینا حرام کا ہے، کیونکہ قادیانی میرے نبی کو نہیں مانتا۔ جو میرے نبی کو نہ مانے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، ہم اس سے پیار نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکیوں کا سب سے زیادہ جھانسا دیتے ہیں، مال کا زیادہ جھانسا دیتے ہیں۔ بھائیو یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اسے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اسے لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اصحاب نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے تمام مال کو چھوڑا، انہوں نے اپنے تمام جائیدادوں کو چھوڑ دیا صرف محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے۔ آج ہم بھی تمام کچھ اپنا قربان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے، محمد عربی کے لیے، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کے لیے ہم اپنا تمام کچھ قربان کرتے ہیں صرف خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو میرے پیغمبر کو نبی نہیں مانتا وہ کائنات کا کافر نہیں بلکہ وہ بدترین کافر ہے، وہ بدترین کافر ہے۔ جو میرے پیغمبر کی رسالت کو نہ مانے، ان کی نبوت کو نہ مانے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کافر نہیں بلکہ وہ بندہ بدترین کافر ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں پہ نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ آپ کوئی اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، جس طرح اس مرزا لعین نے جھوٹا دعویٰ کر کے میرے پیغمبر کی رسالت پہ، ان کی نبوت پہ، ان کی حرمت پہ حملہ کیا ہے۔ یہ بندہ زندیق ہے، یہ بندہ زانی ہے۔ مختلف حوالہ جات سے ثابت کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں نوجوانوں، ان کے فتنے سے بچ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ کہو کہ قادیانی کے ساتھ میل جول نہیں کر سکتے۔ ہاں جو بندہ قادیانیت پہ عبور رکھتا ہے، ان کے فتنے کو سمجھتا ہے اور اس دجالیت کو سمجھتا ہے، اس کفر کو سمجھتا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے اور انہیں بات کر کے اسلام کی دعوت دے، اسلام کے قبولیت کی دعوت دے کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ اور جو قادیانیت مرا، جس نے اسلام قبول نہ کیا، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کی، تو اس کا حشر وہ ہوگا جو دجال کا حشر ہے، جو جھوٹے مدعیان نبوت کا حشر ہے، کیونکہ یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے اور ان لعینوں کو اس دنیا کے اندر ہم نے بے نقاب کرنا ہے۔ مسلمان نوجوانوں، اپنے پیغمبر کی حرمت کو، ان کی نبوت کو سمجھو اور ان سے محبت نہ رکھو۔